سعودی عرب نے امریکہ کی شدید تنقید کی ہے۔ امریکہ کے خلاف سخت رد عمل کا اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آپ سوال کریں گے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سعودی عرب میں اور امریکہ میں گہری دوستی ہے، پھر سعودی عرب نے امریکہ کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیوں کیا ہے؟ امریکہ پر تنقید کیوں کی ہے؟ اور امریکہ پر تنقید کرنے کی وجہ جو ہے اس مرتبہ سعودی عرب کی دراصل وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں تیسری مرتبہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے قرارداد لائی گئی تھی۔ یہ قرارداد الجزائر کی طرف سے لائی گئی تھی اور قرارداد کے متن میں یہ بات شامل تھی کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ پٹی میں جنگ کو روک دے۔ غزہ پٹی میں تباہی بڑھتی جا رہی ہے، 5 مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے مزید جنگ برداشت نہیں کی جائے گی، مزید حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 15 ممالک میں سے 13 نے ووٹ کیا۔ برطانیہ یعنی انگلینڈ نے ووٹنگ میں شرکت نہیں کی اور امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کر کے اس قرارداد کو ہی مسترد کر دیا۔ امریکہ کے اس عمل کی سعودی عرب نے اس مرتبہ سخت تنقید کی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ یعنی فورن منسٹری نے باضابطہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور بیان جاری کر کے کہا کہ امریکہ نے جس طرح غزہ پٹی کی جنگ بندی کے لیے لائی گئی قرارداد کو ویٹو کر کے مسترد کر دیا ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے اور بتا رہا ہے کہ امریکہ دنیا میں امن نہیں چاہتا، سلامتی نہیں چاہتا، وہ غزہ پٹی کی اور فلسطینیوں کی تباہی چاہ رہا ہے۔ امریکہ کا یہ عمل ناقابل برداشت ہے، افسوسناک ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آنا اپنے آپ میں بہت اہم ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سعودی عرب کو امریکہ سے اپنے سفارتی رشتہ کو ختم کر لینا چاہیے تھا۔ دنیا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر جو جنگ مسلط کر رکھی ہے، اسرائیل غزہ پٹی پر جو حملہ کر رہا ہے، 30,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو جو اسرائیل نے شہید کیا ہے، تو اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ اسرائیل ایک چہرہ ہے، اصل امریکہ ہے، اس لیے امریکہ کے خلاف ہر طرح کا اقدام ہونا چاہیے تھا، سفارتی رشتہ ختم کر لینا چاہیے تھا سعودی عرب کو اور دوسرے مسلم دیشوں کو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ سعودی عرب نے صرف اتنی سی ہمت دکھائی ہے کہ امریکہ کے اس اقدام کی کھل کر مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ چین نے بھی امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ چین نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا کہ امریکہ نے 5 مہینہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود جس طرح اسرائیل کی جنگ کی حمایت کی ہے، ویٹو پاور کا استعمال کر کے جنگ بندی ہونے سے روک دیا ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے اور یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ امریکہ ہی اس جنگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، امریکہ جنگ کو روکنا نہیں چاہتا۔ اس بیچ امریکہ کی طرف سے دنیا بھر سے جب تنقید ہوئی ہے تو وضاحت یہ دی گئی ہے کہ ابھی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو لے کر بات چیت کا دور جاری ہے، مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ ایسے میں جب ڈائیلاگ کا سلسلہ جاری ہے، بات چیت جنگ بندی کے لیے ہو رہی ہے، تو مناسب نہیں تھا کہ جنگ بندی کی قرارداد کو پاس ہونے دیا جائے، ویٹو پاور کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے اسرائیل کے مفاد کو نقصان پہنچ سکتا اور حماس دوبارہ حاوی ہو سکتا تھا۔ اس لیے ہم نے ویٹو پاور کا استعمال کیا ہے۔ یہ توضیح امریکہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن دنیا بھر کے سیکولر انصاف پسند عوام امریکہ کے اس رویے کی شدید تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ نے پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ نہیں، بلکہ تیسری مرتبہ ویٹو پاور کا استعمال کر کے جنگ بندی کی قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ اس طرح امریکہ نے ویٹو پاور کی ہیٹرک بھی لگا دی ہے۔ ہم آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کے 6 اہم ادارے ہیں اور 6 اہم اداروں میں 2 سب سے اہم ہیں، ایک ہے جنرل اسمبلی کا اور دوسرا سلامتی کونسل کا۔ جنرل اسمبلی میں جب کوئی قرارداد آتی ہے تو اس کے تمام رکن ممالک ووٹنگ کرتے ہیں، لیکن اس میں اکثریت رائے سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس پر عمل کرنے کا کوئی بھی ممبر ملک پابند نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، سفارتی دباؤ میں، اخلاقی دباؤ میں اس پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے، لیکن اس پر اس فیصلے کو ماننا لازم نہیں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کا جو دوسرا اور سب سے اہم شعبہ ہے وہ ہے سلامتی کونسل کا، پیس کونسل کا۔ اس کے ممالک، اس کے جو رکن ہیں وہ کل 15 ممالک ہوتے ہیں، جن میں سے 5 مستقل رکن ہوتے ہیں اور 10 رکن ہر 2 سال پر بدلتے رہتے ہیں۔ جو 5 مستقل رکن ہوتے ہیں ان کے ویٹو پاور ہوتا ہے، یعنی اگر 15 میں سے 13 ممالک نے بھی کسی قرارداد کی حمایت میں ووٹ کر دیا، اس کے باوجود اگر ویٹو پاور حاصل کرنے والے ایک رکن نے اگر اس کی مخالفت کر دی تو ویٹو پاور مانا جائے گا اور اس قرارداد پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر
सलामती कौंसिल से कोई करारदाद पास हो जाती है, किसी रेजोल्यूशन पर सभी का इत्तेफाक हो जाता है और कोई वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, तो उस पर अमल करना तमाम मेंबर ममालिक के लिए लाजमी होता है। अगर उसकी मुखालफत की तो फिर उस मुल्क को मुजरिम कर दाना जाएगा, उस पर हमला करने का जवाज़ बन जाएगा। ऐसे में इजराइल को बार बार सलामती कौंसिल से अमेरिका बचाने आ जाता है, क्योंकि अमेरिका उन मुल्कों में शामिल है जिसके पास यूनाइटेड कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत है और वह हर मरतबा इजराइल को बचा लेता है। एक तरह से यूनाइटेड नेशन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमेरिका चला रहा है और यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा की जो अहमियत है वो आवाम की नज़रों में अब बिल्कुल घट गई है, उसकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए।